معلوم ہے آپ کو، شاید معلوم نہ ہو تو میں بتاؤں آپ کو، جہاں سے اسلام کی شمع کا چراغ جلا تھا، جہاں سے اسلام کی شمع پھوٹی تھی، جہاں سے اسلام کی مشعل روشن ہوئی تھی، جہاں سے اسلام کا لوگوں پودا لگایا گیا تھا، وہ عرب جہاں پر قرآن نازل ہوا تھا، لوگوں وہ عرب جہاں مصطفیٰ تشریف لائے تھے، لوگوں وہ عرب جہاں سے نمازوں کا تحفہ ملا، وہ عرب جہاں سے تمہیں اسلام ملا، وہ عرب جہاں سے تمہیں قرآن ملا۔ معلوم ہے آج امریکہ بھی اس کی حرکتوں کو دیکھ کے شرما رہا ہے۔ آج عرب میں جتنی غنڈہ گردی چل رہی ہے، اتنی غنڈہ گردی تو امریکہ میں بھی نہیں ہے۔ جتنا ناچ گانا آج سعودیہ عربیہ والے وہ سعودیہ عربیہ کے حکمران کرا رہے ہیں، اتنا تو امریکہ کے اندر بھی نہیں ہو رہا۔ معلوم ہے جوا خانے کھول دیے گئے عرب میں، جوا خانے جہاں قرآن نازل ہوا تھا، لوگوں وہاں ننگی ننگی لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ قیامت کی نشانی بھی تو کیا ہے؟ اگر آپ اخبار نہ پڑھتے ہو تو سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہوگا۔ لوگوں توجہ کرنا، اتنے ناچ گانے تو امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے جتنا ناچ گانا آج عرب کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ لوگوں شاید تمہیں پتا نہ ہو، دنیا کے بڑے سے بڑے اسٹار ناچنے والے آج سعودیہ عربیہ بلائے جا رہے ہیں اسپیشل ناچنے کے لیے۔ ذرا غور کیجئے ہم کہاں چلے گئے؟ جہاں سے قرآن نازل ہوا تھا، جہاں سے تمہیں اسلام ملا تھا، آج وہاں پر شراب خانے کھولے جا رہے ہیں۔ آج جوا کے اڈے عرب میں، آج شراب خانے عرب میں، آج بے پردہ لڑکیاں عرب میں، آج بیئر بار عرب میں، آج پوری دنیا کے ناچنے والے اسپیشل نچیے عرب میں۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ اور ہم بھی سوچ رہے ہیں اے بچوں بیٹے خاموش رہو، بچوں کو کوئی بات نہ کرنے دو، اور ہم سوچ رہے ہیں شاید کامیابی اس میں نہیں، کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی حق ادا کرنے میں ہے۔ میں جو توجہ کرنا تھوڑی دیر اس حق پہ میں گفتگو کر لوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا، ذرا توجہ کرنا۔ کوئی میرا بھائی ادھر سے ادھر بچوں کی باتوں میں نہ لگے، ادھر سے ادھر ذرا بھی توجہ اپنی آپ ادھر سے ادھر نہ بھٹکائیں۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو۔ ابھی نئی خبر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، تم بھاگ رہے ہو کدھر؟ بالی ووڈ ہالی ووڈ کی طرف۔ تمہیں پتہ نہیں ہے نہ سکون بالی ووڈ میں ہے، نہ دل کا سکون ہالی ووڈ میں ہے، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ بالی ووڈ کا ایک بہت بڑا اسٹار آج کل خانہ کعبہ میں عمرہ شریف کر رہا ہے۔ ہم نے کبھی، تو نے تو بڑی بڑی کامیاب فلمیں دی ہیں، تو بھئی بہت بڑا فلمی اسٹار ہے، بہت بڑا انڈیا کا ایک نمبر کا فلمی اسٹار، آج کل خانہ کعبہ کے چکر لگا رہا۔ یار کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہم نے کہا یار تو نے تو بہت فلمیں بنائی ہیں، کیا بات فلموں میں سکون نہیں ملا؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہوگا کہ نہ قید نہ شراب خانوں میں سکون ہے، نہ فلموں میں سکون ہے۔ اگر سکون ہے تو اللہ کے گھر میں سکون ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ تم نے مسجدیں چھوڑ دی فلموں والوں کے چکر میں، اور فلموں والوں نے فلمیں چھوڑ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے چکر میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیں نا، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، طواف کر رہا، تمہیں لگا دیا فلمیں دیکھنے میں، خود طواف کر رہا۔ بھائی ذرا غور تو کرو یار۔ اور میرے بھائی پتہ چلا اوریجنل وہی ہے، سب ادھر ہی جاتے ہیں، سب ادھر ہی جاتے ہیں، وہی ہے اوریجنل جگہ، یہ نہیں ہے اوریجنل جگہ۔ آئے ہائے، آج عرب کا حال یہ ہے، اللہ عرب کے حکمرانوں کو سدھار دے یا گزار دے۔ بہت برا حال کر رکھا ہے انہوں نے، بہت برا۔ آج عرب کے اندر وہ ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے، وہ ننگا ناچ کہ اتنا تو انڈیا تو چھوڑیے امریکہ میں بھی نہیں ہے، اتنی بے حیائی، بے شک، سبحان اللہ۔ اتنی بے حیائی نہیں ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، ہم کہاں چلے گئے؟ اور بہت سے لوگ 40 دن کے لیے چلے جائیں عمرہ کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں بھئی سعودیہ میں تو ایسا ہو رہا، اس میں کیا، تو اس میں تو شرابیں پی جا رہی ہیں، تو کیا شرابیں پی ہیں؟ اس میں تو ننگے ناچ ہو رہے ہیں، تو کیا ننگے ناچ ناچے؟ سعودیہ عربیہ کے ٹھیکہ نہیں لیا ہے، ہم نے مدینے والے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ ہم نے کلمہ سعودیہ عربیہ کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ مدینے والے مصطفیٰ کا پڑھا ہے نا۔ اہل
یار اب کیا کر رہے ہیں, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. مدینے والے نے کیا کہا, ہمیں اس سے مطلب ہے. توجہ کرنا, ادھر نہ جانا. میں بڑی پیاری تقریر کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا اپنے شوہر کو تو بولا کہ اللہ کون کہہ رہا ہے, رات بھر جاگتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, اور دن بھر کیا کرتا ہے, بولیے بولیے کیا کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے. تو کہتی ہے نیک ہے, میرے پاس لا. کس نے کہا نیک ہے؟ اللہ اللہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو گئی, نبی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا ہے. میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا, میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا, آنے والے ذرا یہ تو بتا, رات بھر عبادت کرتا ہے, رات بھر نفلی نماز پڑھتا ہے, اور یہ بتا دن بھر روزہ رکھتا ہے, یہ جو تیری بیوی ہے, تیرے بچے ہیں, ان کا حق ہم ادا کرے گا. نہیں سمجھے؟ ارے بھائی ایک بیوی بچوں کا بھی تو حق ہے نا. یہ تو بتا کہ اس کا کب ہر حق ادا کرے گا, مجھے بتا اس کا کب حق ادا کرے گا. خاموش. کہا تیری بیوی ہے, اس کا بھی حق ہے, تیرے بچے ہیں, ان کا بھی حق ہے. بہت اچھا. بیوی کا حق مار کے پوری رات سجدے میں پڑے رہو تو کیا عابد ہو جاؤ گے؟ حق ہے اس کا. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ حق ہے. یہاں آئیے, جنید بغدادی فرماتے ہیں حق ادا کرنے کا نام ایمان ہے. پڑوسیوں کا کیا حق ہے؟ اگر پڑوسی نہیں ہے تو اس کی چیز کی حفاظت کر. اور آج تو دیکھ رہا پڑوسی کی نظر بچے, مال بس جلدی سے ہپٹے آلوں. ہاں بس جس کا بس جلدی سے نظر بچ جائے اور اس کے مال پر قبضہ کر لوں میں. اللہ کے رسول نے جب پڑوسی کے حقوق بتائے تو اس طرح سے حقوق بیان کرے, سننے والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ پڑوسی کے مال کا مالک نہ ہو گیا ہو. ایسے حقوق بتائے کہ ان کے مال کا مالک نہ ہو گیا. ایک شخص آیا نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, آقا میں آج بڑا خوش ہوں, حق ادا کر کے آیا ہوں. نبی نے فرمایا کیسا حق؟ عرض کی آقا میری 2 بیویاں ہیں. کتنی؟ آپ لوگ مت ڈرو, اس کی تھیں 2 بیویاں. کتنی بیویاں ہیں؟ 2 بیویاں ہیں. یا رسول اللہ میں آج بازار گیا تھا, میں 2 تربوز خرید کے لایا, دونوں کا وزن ایک ہے, دونوں کی قیمت ایک ہے, دونوں کی رینج ایک ہے, دونوں کی دکان ایک ہے. آقا دونوں بیویوں کو میں نے برابر برابر ایک تربوز دے دیا. نبی نے فرمایا اب بھی حق ادا نہیں ہوا. حق دیکھیے کیا ہے, اب بھی زور سے بولیے, اب بھی حق ادا نہیں ہوا. کہا یا رسول اللہ میں نے تو تربوز کا وزن برابر, قیمت برابر, ایک دکان ایک کھیت. یا رسول اللہ اب کون سا حق رہ گیا؟ نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے ایک کا تربوز کچا نکلا ہے, ایک کا پکا نکلا ہے. ہائے ہائے جوانوں, تم نے دل موبائلوں کو دیے, اچھی اچھی گاڑیوں کو دل دیے, اچھے اچھے کپڑوں کو, اچھے اچھے جوتوں کو دل دے بیٹھے. کاش آمنہ کے لال کو دل دے کے دیکھو, کاش آمنہ کے لال کو ایک بار دل دے کے دیکھو. خدا کی قسم اگر اللہ تیری عزتوں میں مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد 4 چاند نہ لگا دے تو کہنا ایک بار مصطفیٰ کو دل دے کے دیکھو. ہم نے دل ہی نہیں دیا انہیں, سب کو دے دیا. اچھے موبائلوں کے ہم دل دادا بن بیٹھے, اچھی گاڑیوں کے ہم عاشق بن بیٹھے, دنیا کی ہر چمکتی چیز کے ہم عاشق بن گئے. نوجوانوں یہ جوانی ہی ہے کہ اللہ جوانی کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے اور جوانی کی عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے. لیکن آج کا نوجوان کیا کہتا ہے؟ آج کا نوجوان کہتا ہے یار ابھی تو جوانی ہے, دیکھا جائے گا. بڑھاپا دیکھنے کے قابل نہیں ہے میرے نوجوانوں. آپ کہتے ہو جوانی ہے یار, ابھی کیا ہے, ابھی تو مولانا مزے لینے دو, بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا. اور میرے نوجوان دیکھنے جانے کی قابل اگر ہے تو جوانی ہے, بڑھاپے میں تو نظر کمزور ہو جاتی ہے, کہاں دیکھا جائے گا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ کان کمزور ہے, بدن کمزور ہے, نگاہ کمزور ہے, دماغ کمزور ہے, دل کمزور ہے,
بڑھاپے میں کیا دیکھو گے؟ او بھائی دیکھنے کے قابل بڑھاپا نہیں ہوتا، دیکھنے کے قابل جوانی ہوتی ہے۔ ہمیں شیطان بکاتا ہے، اور شیطان کے بکانے کے بڑے طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر شیطان کیسے بکاتا ہے؟ آپ سوچو عشاء کی نماز پڑھ لو تو دل میں خیال آئے گا کہ یار اب تو بڑی سردی ہو رہی ہے، کھانا بھی کھایا ہے، بدن بھاری ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ فجر سے ضرور پڑھ لوں گا۔ وہ فجر کے لیے ٹال دیتا ہے۔ آپ سو گئے اور جب فجر آتا ہے نا تو پھر کہتا ہے یار اب تو بڑی میٹھی نیند ہے، اتنی سردی کا موسم ہے، یار ظہر سے پڑھیں گے۔ کل ملا کے اس کا وہ وقت ہی نہیں آ پاتا، موت کا وقت آ جاتا ہے مگر وہ وقت نہیں آ پاتا کہ وہ توبہ کر کے مکمل طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں لگ جائے۔ بہکاتا ہے۔ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں انہیں کیسے بہکاتا؟ یار سبق یاد نہیں ہے تو سو جا، صبح کو 4 بجے سے اٹھ کے کر لینا۔ اب وہ جب سو گئے صبح کو 4 بجا تو کہتے یار تو بڑی میٹھی نیند ہے، صبح کو فجر کی نماز پڑھتے ہی کر لیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یار اب ناشتہ کر لو، جب ناشتہ کر لیا تو اب تو سنانے کا وقت ہے، اب کہاں سے یاد ہوگا؟ شیطان بہت طریقوں سے بہکاتا ہے، بہت بڑا وہ پڑھا لکھا ہے۔ اللہ نے اسے اتنا علم دیا تھا وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ تمہارا جو دشمن ہے کوئی جاہل نہیں ہے، تمہارا دشمن کوئی گوار نہیں ہے، تمہارا دشمن کوئی ان پڑھ نہیں ہے، تمہارا دشمن بہت بڑی ڈگریاں لے کے بیٹھا ہے، اس لیے تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا، اس لیے تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ اگر تم غفلت میں پڑے تو تمہیں معلوم نہیں تمہارا دشمن بہت قابل ہے، اور جب دشمن پڑھا لکھا ہو اور جس سے دشمنی کی جائے وہ بنا پڑھا لکھا ہو تو لوگوں مقابلہ بڑا چھوٹا اور بڑا ہو جاتا ہے۔ تو جوانی میں بس اپنے محبوب کو دل دے دے، پھر اللہ کی مدد آئے گی کہ پھر شیطان بھی تجھ سے دور بھاگتا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اس پروگرام میں آپ تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ ہمارے یہ گلویز بھائی، ان کی والدہ کی برسی کے موقع پہ بڑی عظیم شان کانفرنس کا انہوں نے انعقاد کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی والدہ کو کروٹ کروٹ قبر میں چین و سکون عطا فرمائے۔ یہ 1 سال سے مجھے متمنی تھے بلانے کے لیے، پچھلے سال بھی انہوں نے رابطے کیے لیکن اتفاق کہ میں خالی نہ تھا، نہ حاضر آ پایا۔ بہرحال اس بار میری قسمت میں یہاں آنا تھا، میں حاضر آ گیا۔ کچھ بہت اچھی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ محبت سے سن کے کوشش کرنا کہ عمل ہو جائے، انشاءاللہ لائف بن جائے گی۔ بہت اچھا پروگرام اب تک آپ نے سنا اور آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ حضرات، آج کا جو دور چل رہا ہے یہ بہت خطرناک دور ہے۔ دنیا کہتی ہے ترقی کا دور ہے، مگر مسلمان تیرے لیے ترقی کا دور نہیں، تیرے لیے گھاٹے کا دور ہے۔ مسلمان کے لیے یہ ترقی کا دور نہیں ہے، مسلمان کے لیے گھاٹے کا دور ہے۔ گوروں کے لیے ترقی کا دور ہو سکتا ہے، جو دنیا میں چاند پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے ترقی کا دور ہو سکتا ہے، لیکن تیرے لیے کون سی ترقی کا دور ہے؟ تیری مسجدوں میں جالے لگے ہیں، تیری مسجدیں ویران ہیں، تیرے گھروں میں آج گانوں کی آوازیں آتی ہیں، تمہارے گھر کی بچیاں بے پردہ آج بازاروں میں گھومتی ہیں، تمہاری بچیاں آج میلوں کی زینت بنی گھوم رہی ہیں۔ تمہارے لیے کون سی ترقی کا دور ہے مجھے بتاؤ؟ آج ایروپلان ہوا میں اڑ رہا، تمہارا کیا ہے اس میں؟ جس نے بنایا وہ خوش ہے نا، تم نے کیا کیا؟ لوگوں، تمہارے لیے ترقی اسی میں ہے کہ اللہ اس کا رسول تم سے راضی ہو جائے، پھر جس کام میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی تمہیں ملے گی، پھر تمہیں ملے گی کامیابی۔ اللہ اس کے رسول کے ہو جاؤ، ایک بار ہو جاؤ اس کے، پھر دیکھو خدا کی قسم بڑے سے بڑا اسٹار تیری چوکھٹ پہ آ کے جھکے گا۔ آج دیکھ لو اجمیر شریف کی درگاہ، خواجہ خواجگان مالک ہندوستان، میں نے دیکھا جہاں غریب آگے وہاں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، وہاں پہ میں نے بڑے بڑے اسٹاروں کو آتے دیکھا، کہتے ہیں اگر ان کا کرم ہو گیا تو میرا پار ہو جائے گا۔ 800 سال ہو گئے آج تک اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن 800 سال سے بھی دبدبا اتنا ہے کہ بڑے سے بڑے اچھے وہاں جاتے ہیں۔
ہمارے مرنے کے بعد تو ہماری قبروں پہ ہمارے بچے بھی نہیں جاتے. کتنے لوگ ایسے تمہاری بستی میں کہ اپنے ماں باپ کی قبر پر روزانہ جا رہے ہیں؟ وہ اللہ ماشاء اللہ، شاید اللہ نے کسی کو توفیق دی ہو کہ وہ روزانہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر فاتحہ کرتے ہو، روزانہ ان کے لیے احسان ثواب کرتے ہو، روزانہ اپنے والدین کے لیے قرآن کا ایک یا آدھا پارہ پڑھتے ہو. کسے توفیق رکھی ہے؟ لوگوں اللہ کو راضی کر کے چلے جاؤ. خدا کی قسم تمہارے تو تمہارے غیر بھی تمہاری قبر پہ آیا کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اللہ کو راضی کر کے جاؤ. میں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، ایک آیت پڑھی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا غم نہ کرو، رنج نہ کرو، پریشان نہ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ فرماتا غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، رنج نہ کرو، کامیاب تم ہو. اللہ فرما رہا ہے کامیاب تم ہو. اور جسے اللہ کامیاب کہہ دے اسے کون فیل کر سکتا ہے؟ بھائی بات ہے کہ نہیں؟ جسے اللہ کہہ دے تو کامیاب، تو یار وہ تو کامیاب ہی ہے. بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ایک شرط لگا دی ہے، بس ایک شرط، گارنٹی لے لی کامیابی کی. پوری دنیا کے محکمے میں ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ، اگر کامیابی کی گارنٹی لے لے تو. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، شفا کی گارنٹی ہے؟ کہے گا کوئی نہیں. کالج میں جاؤ، ڈگری کی گارنٹی ہے؟ کوئی نہیں. مدرسے میں بچہ جاتا حافظ بنے گا، گارنٹی ہے؟ کوئی نہیں. سفر کرتے ہو، ٹرین کا پلین کا سفر سمپن ہوگا، گارنٹی ہے؟ کوئی نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے میری ایک بات مان لو، گارنٹی میری ہے تم کامیاب ہو. اور اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ دھوکہ نہیں دیتا، جو کہہ دے وہ حق ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. حق ہے، اللہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اب ذرا توجہ سے سننا، ایک ہی اللہ نے شرط لگائی ہے، ایک ہی شرط بس. دنیا میں تو ہزار شرطیں لگاتے ہیں، دنیا میں تو لاکھوں شرطیں لگاتے ہیں. لوگوں اللہ فرماتا ٹینشن بھی نہ لینا، غم بھی نہ کرنا، کامیاب تم ہو. کامیابی کی ذمہ داری تمہارا خدا لیتا، کامیابی کی ذمہ داری تمہارا پروردگار لیتا، کامیابی کی ذمہ داری رب العالمین لیتا ہے، کامیابی کی ذمہ داری وحدہ لا شریک لیتا ہے، کامیابی کی ذمہ داری قادر مطلق لیتا ہے، کامیابی کی ذمہ داری رب کعبہ لیتا ہے، کامیابی کی ذمہ داری وہ لیتا ہے جو ابراہیم کو آتش نمرود میں زندہ رہتے تھے. کامیابی کی ذمہ داری وہ لیتا ہے جو موسیٰ کی مدد کرے. کامیابی کی ذمہ داری وہ لیتا ہے جو عیسیٰ کو مردہ کرنے جیسا، مردوں کو زندہ کرنے جیسا معجزہ عطا فرمایا، وہ رب ذمہ داری لیتا ہے. مولا وہ تیری شرط کیا ہے؟ رب نے فرمایا شرط یہ ہے مومن کامل بن جاؤ، بس اور کوئی بات ہی نہیں. کیا بن جاؤ؟ ادھر والے بھی بول رہے ہیں مومن ہم سب کچھ ہیں، لیکن مومن کامل ہی نہیں. تیرے گھر میں جو جانور بنتا ہے نا، جانور، بھینس، بکری، بیل، اس کے کان میں بھی آ کے فرشتہ پوچھتا شام کو تیرے مالک نے آج تجھے چارہ دیا کہ نہیں دیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بولے گا نہیں، کسی سے شکایت نہیں کرے گا، تو میں اسے جیسے چاہوں جو تو جیسا چاہوں اس کے ساتھ میں معاملہ پیش کروں. نہیں نہیں. اور لوگوں کان کھول کے سنو، اس سے بھی اللہ کا فرشتہ پوچھتا ہے کہ تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تجھے پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ تجھے چارہ کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ اگر نہیں کھلایا، نہیں پانی پلایا، تمہیں جانور کا حق مارا میدان محشر میں، اس کا بھی تجھے حساب دینا ہوگا. حق ہے. نبی نے فرمایا اب بھی تو حق ادا نہیں ہوا. بھائی عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے دو تربوز میں سے ایک کا میٹھا ہو، ایک کا پھیکا ہو، ایک کا کچا ہو، ایک کا پکا ہو. کہاں حق ادا ہوا؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر میں کیا کرتا؟ میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا تو ایک کام کرتا، دونوں تربوز میں سے آدھا آدھا کرتا، دو دو ٹکڑے ایک تربوز کے ہو جاتے، ایک ایک تربوز میں کا ایک ایک ٹکڑا ایک بیوی کو دیتا، اور بچا ہوا دوسرا ایک ایک ٹکڑا دوسری بیوی کو دیتا. اگر کچا جاتا تو آدھا آدھا جاتا، پکا جاتا آدھا آدھا جاتا، پھیکا جاتا آدھا آدھا جاتا، میٹھا جاتا آدھا آدھا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
मुसलमान भाई बात समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर आप नारा नहीं लगाएंगे तो फिर नईम लगाएगा। ये भी अल्लाह का एक तुम्हारे ऊपर समझ ली मुसल्लत किया हुआ इंसान है। या तो आप लगाओ, नहीं तो फिर ये जिन लगाएगा नारा। हाँ, तवज्जो कीजिए, आप मैं जो अर्ज कर रहा हूँ आप भी नारा लगा दीजिए। आधा आधा जाता, मीठा जाता तो आधा आधा जाता। और हमारे यहाँ क्या होता है, अगर खाना चल रहा होता तो बाल्टी में गोश्त डाल के लाता, चंद बोटियां देखता मेरा आदमी किधर बैठा। बात समझने की है मेरे भाई, बात समझो। हर चीज को मदा में मत लिया करो, फंस जाओगे मैदान महशर में। किसी के यहाँ खाना खिला दिया ये सोच के ये मेरा बेटा, 2 बोटी से दादा डाल दूं, इन्हें जानते नहीं, इन्हें तूने खाली उड़द उतार दिया, फंस गया। और इसको भी चाहिए कि ये भी ना खाए, और सही पूछिए तो अपने से भी ना उतरवाए तरकारी, कहीं ये डंडी ना मार दे तुझे अपना समझ के, तू भी फंस जाएगा। होता कि नहीं होता है? अपने अपने को देखकर अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, मिसाल है कि नहीं मेरे भाई? है ना, बाल्टी लाया भर के, और भर के जिसको जानता था उस पर खूब उतार दिया, जिसे जानता नहीं था उसको जो है सादा दे दिया, फंस गया। मैदान महशर में निकल नहीं पाएगा। हक अदा करना है, तेरा अपना होता या गैर होता, तूने बराबर लेना था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिस दिन यार अगर ऐसा हो जाए मुसलमान, जिस दिन अगर ये हक अदा करने लगे तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ मुसलमान से बेहतर आज भी कोई कौम नहीं है। मौलाना इरशाद एक बहुत बड़े मौलाना रामपुर में रहते थे, क्या नाम था? जोर से बोलिए। मौलाना, वो पहले जमाने की बात है, शायद 100 साल के आसपास हो गए होंगे उनके विसाल को। बहुत बड़े आलिम, बहुत नेक, वली सिफत। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही ना? वली सिफत मौलाना थे, सीधे सादे मौलाना। अब वो रोजाना जाते पढ़ा के मदरसे से, गोश्त वाले की दुकान पे थोड़ा सा गोश्त लेके जाते घर। तवज्जो करना जरा। अब इनको जो दुकान वाला था, जो गोश्त वाला था, वो समझता था मुल्ला जी आदमी है सीधे सादे, और सीधे सादे को तो आदमी गोश्त भी सही नहीं देता, सारी हड्डियां उस गरीबी के हिस्से में आती हैं, हालांकि पैसा उतना ही देता है। तवज्जो करना जो मैं बता रहा हूं। और मौलाना समझ के ना उसे अट्टे पट्ठों का, हड्डी पड्डी का दे दे के मुल्ला जी आदमी, वो कुछ कहते भी नहीं। और वो दिया पैसा, रुमाल में गोश्त बांधा लो, रोजाना रोज बीवी लड़ती। ओ मौलाना साहब, तुम पैसे दे के आते हो अच्छे गोश्त के, और रोजाना ये हड़वार और ये क्या क्या लाते हो? कहते हैं चली से भी कोई खाता ना खाता, ये कह के बीवी को समझा देते। तवज्जो करना जरा, मैं ये सब बड़ा मामला है। अगर आपकी दुकान पे बच्चा आए उसे भी उसके हक के मुताबिक दो, पागल आए उसे भी बराबर दो, दीवाना आए उसे भी बराबर दो। ये जो तुमने कर लिए आए बाएं शाएं वाले आगे उन्हें बहुत अच्छा दे रहे हो, कोई सीधा साधा आ गया उसे तुम काट दे रहे हो, नहीं यार फंस गया तू। अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत नहीं करेगा। मैंने कुछ गैर मुस्लिमों को देखा, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा मगर दुकानदारी का उसूल बनाया, पागल भी आएगा तो इसी रेट देंगे, वकील भी आएगा तो इसी रेट देंगे। आज उनकी दुकानदारियां इतनी है कि उन्हें होश नहीं है। ये तरीके तुम्हारे बना लिए, ये रास्ता तुम्हारा बना लिया, तुम्हारा रास्ता था। मौलाना के रोज वो हड्डियां बांध देता। एक दिन मौलाना गोश्त ले रहे थे, कोई मौलाना को पहचानने वाला वहीं खड़ा था, और ये मौलाना इरशाद। और मौलाना इरशाद किसी छोटे मोटे आलिम का नाम नहीं था, एक वली का नाम था। नाम सुना था गोश्त वाले ने भी, मगर चेहरे से नहीं जानता था। तवज्जो है? कितने लोग हमें नाम से जानते हैं, तकरीरें सुनते हैं, सादा गेटअप में देखते पहचानती होता है ऐसा। अब इस गेटअप में देखा होगा उन्होंने यूट्यूब पे, और वो टोपी में सादा देखते नहीं पहचानते। अब मौलाना इरशाद साहब नाम बहुत बड़ा था और सादा आदमी, और जब वो उसने देख के हाथ चुमा, हाथ चुमा खड़ा हो गया, तो गोश्त वाले ने देख भाई ये कौन का मौलाना इरशाद, यही तो है। हाय हाय कहने लगा, रोज बेवकूफ बना रहा हूं। बात समझे। देखो मेरी जो बात है ना, उसको आप इस तरीके से ना किया करो, मुझे तकलीफ होती है। मैं जो आपको बयान कर रहा हूँ समझो यार, मैं रोज इसको यार गलत गोश्त दे रहा हूँ।
میں روزانہ اس کا حق مار رہا ہوں. اب یہ کھڑا ہوا, ہاتھ چوما, حضرت مجھے معاف کر دو, اور آج اتنا اچھا گوشت دیا کہ جتنی قیمت دی تھی نا اس سے بھی اچھا دے دیا. چونکہ آج تو پہچان لیا نا. اگر 100 روپے کلو مثال کے طور پہ دے رہا تھا تو آج اس نے 120 روپے کلو والا دیا. اچھا گوشت تو مہنگا ہوتا نا. مولانا لے آئے مگر روزانہ لاتے تھے, تکلیف نہیں ہوتی تھی, آج لائے تو تکلیف میں. اسے کہتے ہیں ایمان والا. ہم اور تم بار ہوتے تو خوش ہوتے, آج پہچانا, مزہ آ گیا, اب تو اسی سے گوشت لیا کروں گا, اس لیے کہ پہچان ہو گئی, اب اچھا دیا کرے گا. اب تک تو بے وقوف بنا رہا تھا مگر اب پہچانا. لیکن آج مولانا کو بڑی تکلیف تھی, گوشت تو نہیں لا رہے تھے, لگ رہا تھا کہ پہاڑ کو اس سر پر اٹھا کر رکھ لیا ہو. آج تو قدم بڑے بوجھل تھے, آج دل بڑا بوجھل تھا, آج طبیعت بڑی ملول تھی, آج تو چہرہ لٹکا ہوا تھا. بیوی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے, آج چہرہ لٹکا ہوا کیسا ہے, آج طبیعت ملول کیسی ہے, آج رنجیدہ کیسے ہے. کہنے لگے او میری شریک حیا, آج گوشت نہیں لایا ہوں, ایسا لگتا ہے کوئی پہاڑ سر پہ رکھ لایا ہوں. آج طبیعت میں بڑا بوجھ ہے, آج بڑی تکلیف ہے, آج من بڑا اداس ہے. کہنے لگی حضرت کیسے, کہنے لگے گوشت والے نے مجھے پہچان لیا ہے, آج مجھے میری قیمت سے بڑھ کر گوشت دیا ہے. یار جتنا میں نے پیسہ نہیں دیا اس سے اچھا گوشت دیا ہے, دوسروں کا اچھے گوشت کا حق مار کے مجھے دے دیا. 10 کلو میں سے 1 کلو اچھا نکالے گے تو ایک بوٹی بھی آئی تو 9 کلو والوں کی بھی تو آ گئی نا. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ, آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو ان کا بھی تو حق میری طرف آ گیا. میں آج بڑا بوجھل ہوں. بیوی بڑی خوش تھی, کہنے لگی آج تو گوشت ملا. کہنے لگے آج ملا ہے, آج ہی کھا لو, آج کے بعد میں اس گوشت والے کی دکان پر جاؤں گا ہی نہیں. پہچان لیا ہے, وہ دوسروں کا حق بھی مجھے دے دیا کرے گا. ہائے 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 لوگوں, یہ حق ہے, کب پہچانو گے اسے؟ ذرا غور کرو. معاشرہ بہت بگڑا ہے, نوجوانوں سدھرنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم اس وقت تم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہو. لوگوں تمہیں پتہ نہیں اس وقت تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس سے برا وقت شاید کبھی آئے. حضرت ابو ہریرہ نے جب نبی کے زمانے میں سنا تھا کہ 61 ہجری کا دور ایسا آئے گا جو بڑا پرفتن دور ہوگا. 61 ہجری کا دور کون سا تھا؟ جس میں امام حسین شہید ہوئے تھے. بڑا پرفتن دور ہوگا. اس وقت کے لیے ابو ہریرہ گلیوں میں مدینے کی چیخیں مارتے گھومتے تھے, یا اللہ مجھے اس وقت سے بچا لینا, یا اللہ مجھے اس پرفتن دور سے بچا لینا. اور لوگوں یہ کتنا فتنوں کا دور ہے, بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے. اور اس وقت ہماری خانقاہوں سے اچھے پیغام جانا چاہیے تھے. خانقاہیں وہ ہوتی تھیں, غوث اعظم کی خانقاہ, چور آیا تو ولی بن کے گیا. بولیے بولیے, بن کے گیا کہ نہیں گیا؟ بدماش آیا تو ولی بن کے گیا. یہاں تو خانقاہوں کے یہ حال ہے, اگر نمازی آ جائے تو اس کی نمازیں خراب ہو جائیں. اتنی بے پردہ عورتوں کو گھمایا جا رہا ہے. یار اگر ایک اعلان کر دیا جائے ہمارے عرس میں نہیں آئے گی کوئی بے پردہ عورت, قربان جائیے, بریلی سے ہر سال اعلان ہوتا, کوئی نہیں آئے گا اپنی عورت کو لے کر بریلی میں. سبحان اللہ بولو یار. اب کبھی حضور احسن میاں صاحب سجادہ, اسے کہتے ہیں پیر, پکا پیر, سچا پیر, اعلان کیا تھا وہ لوگوں, یہ جو کپڑے کی چادر لا کر ڈالتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کپڑے کی چادر نہ ڈالو, اس کپڑے کی چادروں سے کسی غریب بچی کو چادر اڑا دو. ماشاءاللہ. آپ مزار پہ جو 10,000 20,000 کی چادر ڈال رہے ہو, لا رہے ہو, بہت لمبی گاجے باجے سے, نہ لاؤ, وہ کسی غریب کی بچی کو چادر دے دو, اسے کپڑا دے دو, اس کا نکاح کرا دو, کم سے کم اس کا کام ہو جائے گا. وہی بھائی میرے بھائی میری بات غلط تو نہیں ہے؟ ابھی میں چھتیس گڑھ میں تقریر کرنے گیا, رائے پور میں. وہاں بتایا حضرت ایک عرس ہوتا ہے, یہاں 50 چادریں آتی ہیں اور ایک چادر کا 1 لاکھ کا خرچہ ہے. اس میں کوئی جھوٹ مت سمجھ لینا, اگر دل چاہے تو کبھی بھی رائے پور میں جا کے بہت بڑے بزرگ ہیں پوچھ لینا. اللہ اللہ, کہا 50 چادریں چڑھتی ہیں, ہر محلے سے چادر آتی ہے اور ایک چادر پہ 1 لاکھ کا خرچہ. کتنے لاکھ کا خرچہ ہو گیا؟ نہیں, 50 چادروں میں کتنا ہو گیا؟ 50. موٹا اماؤنٹ ہے کہ نہیں؟ ایک بڑی تکلیف ہوئی. ہماری کتنی بچیاں ایسی ہیں آج بھی اپنے غریب باپوں کے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ ان کے باپوں کے پاس ان کی شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. میں نے تقریر کری, فوکس ڈالا اس پر,
لڑکیوں کی اہمیت بتائی شادی میں کی، ان کی عزت کے بارے میں بتایا نا کہ آج کتنی بچیاں ایسی ہیں جو غیر مسلم لڑکوں کے ٹچ میں ہیں، وجہ یہ ہے تم نے نکاح کو ہارڈ و مشکل کر دیا، جب انہیں یہاں نہ ملا تو کہیں دوسری جگہ میں مارا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے لوگوں، آج کتنی مسلم بچیاں جو ارتداد کی شکار ہیں، اپنا مذہب چھوڑ بیٹھی ہیں، ہم نے نکاحوں کو مشکل کر دیا، وہ دوسری طرف جا رہی ہے۔ ان لوگوں ذرا کان کھول کے سنو، میں نے جب کہا تو لوگوں نے وعدہ کیا حضرت کوشش کریں گے کبھی ایک بھی چادر اس طرح کی نہ آئے جس پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کمیٹیوں سے پیسہ اکٹھا کر کے 50 لاکھ اکٹھا ہوگا تو انشاءاللہ ہم 100 بچیوں کا فری میں نکاح کرائیں گے۔ یار جس عرس میں 100 بچیوں کا نکاح ہو جائے مجھے بتائیے وہ عرس اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ بولی ہوگا کہ نہیں ہوگا یار، ہے نا؟ تمہاری کمائیوں میں صرف تمہارا ہی حق نہیں ہے، تمہارے بچوں کا ہی حق نہیں ہے، تیری کمائی میں غریبوں کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں مسکینوں کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں یتیموں کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں مسجد کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں مدرسے کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں مدرسے کے بچوں کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں مسجد کے امام کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں اگر غریب پڑوسی ہے تو اس کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں اگر غریب بیمار ہے تو اس کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں اگر کوئی غریب مسافر ہے تو اس کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ یہ سارے حق اللہ نے تیری کمائی میں رکھے ہیں۔ سارے حق ہیں، ہے نا؟ حق کو پہچانو، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ ہم تو سب سمیٹ کے سوچ رہے ہیں نہ زکات دے نہ عشر دے، نہ غریب کی مدد کرے نہ پڑوسی کی مدد کرے، خود سمیٹ کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اور میرے بھائی ایسا نہیں چلے گا، وہ نکل جائے گا، کبھی بیماری میں نکل جائے گا، کبھی چور بدماش لے جائے گا، کبھی اچک کے کوئی لے جائے گا، کبھی وکیل لے جائے گا، کبھی ڈاکٹر لے جائے گا، کبھی تھانے والا تھانے دار لے جائے گا، کبھی کوتوال لے جائے گا، اور کہیں نہیں جائے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مال تو مر جائے گا وہ دنیا میں رہ جائے گا۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں، آج بڑا برا زمانہ ہے، ادھر نہ جانا۔ میں بڑی پیاری تقریر کر رہا ہوں، نبی نے فرمایا اپنے شوہر کو تو بولا کہ اللہ کون کہلانے کے، رات بھر جاگتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور دن بھر کیا کرتا ہے؟ بولیے کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے۔ تو کہتی ہے نیک ہے میرے پاس لا، کس نے کہا نیک ہے؟ اللہ اللہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو گئی، نبی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا ہے، میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا، میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا، او آنے والے ذرا یہ تو بتا، رات بھر عبادت کرتا ہے، رات بھر نفلی نماز پڑھتا ہے، اور یہ بتا دن بھر روزہ رکھتا ہے، یہ جو تیری بیوی ہے تیرے بچے ہیں ان کا حق کب ادا کرے گا؟ نہیں سمجھے؟ ارے بھائی ایک بیوی بچوں کا بھی تو حق ہے نا، یہ تو بتا کہ اس کا کب ہرا حق ادا کرے گا، مجھے بتا اس کا کب حق ادا کرے گا؟ خاموش کہا تیری بیوی ہے اس کا بھی حق ہے، تیرے بچے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ بیوی کا حق مار کے پوری رات سجدے میں پڑے رہو تو کیا عابد ہو جاؤ گے؟ حق ہے اس کا، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ حق ہے۔ یہاں آئیے، جنید بغدادی فرماتے ہیں حق ادا کرنے کا نام ایمان ہے۔ پڑوسیوں کا کیا حق ہے؟ اگر پڑوسی نہیں ہے تو اس کی چیز کی حفاظت کر، اور آج تو دیکھ رہا پڑوسی کی نظر بچے مال بس جلدی سے ہپٹے آلوں، بس جس کا بس جلدی سے نظر بچ جائے اور اس کے مال پر قبضہ کر لوں میں۔ اللہ کے رسول نے جب پڑوسی کے حقوق بتائے تو اس طرح سے حقوق بیان کرے سننے والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ پڑوسی کے مال کا مالک نہ ہو گیا ہو، ایسے حقوق بتائے کہ ان کے مال کا مالک نہ ہو گیا۔ ایک شخص آیا نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا آقا میں آج بڑا خوش ہوں، حق ادا کر کے آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا کیسا حق؟ عرض کی آقا میری 2 بیویاں ہیں۔ کتنی؟ آپ لوگ مت ڈرو، اس کی تھیں 2 بیویاں۔ کتنی بیویاں ہیں؟ 2 بیویاں ہیں۔ یا رسول اللہ میں آج بازار گیا تھا، میں 2 تربوز خرید کے لایا، دونوں کا وزن ایک ہے، دونوں کی قیمت ایک ہے، دونوں کی رینج ایک ہے، دونوں کی دکان ایک ہے آقا، دونوں بیویوں
تینوں کو میں نے برابر برابر ایک ایک تربوز دے دیا. نبی نے فرمایا اب بھی حق ادا نہیں ہوا. حق دیکھیے کیا ہے, اب بھی زور سے بولیے, اب بھی حق ادا نہیں ہوا. کہا یا رسول اللہ میں نے تو تربوز کا وزن برابر, قیمت برابر, ایک دکان ایک کھیت, یا رسول اللہ اب کون سا حق رہ گیا؟ نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے ایک کا تربوز کچا نکلا ہے, ایک کا پکا نکلا ہے. ہائے ہائے, میں خالی حج کر لوں میں بس ہو گیا جنتی؟ نہیں. مجھ سے نہ پوچھو, اپنے دل سے پوچھنا اکیلے میں کہ تو واقعی پختہ ایمان والا, اپنے آپ سے پوچھنا. اندر سے آواز آئے گی تیرے ایمان میں ابھی پختگی نہیں ہے, خود تیرا دل کہے گا, خود کہے گا. ہم سے نہ پوچھو, ہم خود اپنے دل سے پوچھیں یار تو بتا تو واقعی پکا مومن ہے؟ دل جو ہے سب سے کریکٹ فیصلہ دیتا ہے. وہ میں مقابلے پہ آ جاؤں, آپ میرے مقابلے پہ آ جائیں, رپڑے جھپڑے میں تو آدمی کہتا ہو تو میرا کیا کر لے گا, میں تجھ سے آ گیا ہوں, میں یہ ہوں, وہ ایک الگ بات ہوگی. لیکن اپنے دل سے تنہائی میں پوچھنا, او یار یہ کام تو صحیح کر رہا, تو چور کا دل بھی کہے گا یار تیرا کام غلط ہے, شرابی کا دل بھی کہے گا یار تیرا کام غلط ہے. اس لیے کہ دل جو ججمنٹ دیتا ہے وہ غلط نہیں دیتا ہے, اس کا ججمنٹ بالکل صحیح رہتا ہے. اللہ فرماتا بس مومن کامل ہو جاؤ, پھر تم ٹینشن نہ لینا, ذمہ داری میری ہے کہ کامیابی تمہیں ملے گی. ذرا بول دو سبحان اللہ. آئے آئے. اور کیسے کامیابی ملے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہ سن لو, ایمان کیا مطلب ہے؟ ایمان والے ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم شروع سے چل رہے ہیں, بالکل نرسری سے, تاکہ بات سمجھ میں آئے. اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو جاؤ بس, پھر ذمہ داری میری تمہاری کامیابی کی, پھر کسی کی ذمہ داری نہیں, میری. تو پھر اب اسی کو نہ ڈھونڈے جہاں کامیابی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ایمان کیا ہے, لاؤ اسی کو اپنا کے دیکھے. ایمان کیا ہے اسی کو اپنا کے دیکھے. تو تم سمجھ رہے ہو خالی داڑھی رکھ لی ایمان ہے؟ نہیں. تم سوچ رہے ہو خالی ٹوپی اوڑھ لی مسلمان ہو گیا؟ نہیں. اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں ٹوپی ہے, ٹوپی میں اسلام نہیں ہے. تم سوچ رہے ہو میں خالی حج کر لوں میں بس ہو گیا جنتی؟ نہیں. اسلام میں حج ہے, حج میں اسلام نہیں ہے. ورنہ تو کتنے حج کرنے کے بعد بھی میں نے دیکھا جھوٹ بول رہے, تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کتنے تو حج کرنے کے بعد کم توڑنے کے جنت میں جائیں گے. کتنے حج کرنے کے بعد غریبوں کا مال مال پڑے ہیں, کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کتنے جو ہے حج کرنے کے بعد لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہے, کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کتنے حج کرنے کے بعد شرابیں پی رہے, کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں. خالی حج کرنے سے جنت نہیں ملے گی, ایمان والا ہونے سے جنت ملے گی. بہت میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات بتا رہا ہوں, ہے نا. آدمی یہ سوچے کہ خالی حج کر کے جنت مل جائے گی, مولانا بن کے جنت مل جائے گی, حافظ بن کے جنت مل جائے گی, اور لوگوں صدقہ کر کے جنت مل جائے گی, نماز پڑھ کے جنت مل جائے گی. نہیں, ایمان والا ہو کے جنت ملے گی. ایمان والا ہو کے, سچا مسلمان ہو کے. تو پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ آ جاؤ کہ پھر اسلام کیا ہے, یہ اسی بناؤ. پھر ایمان کیا ہے, لاؤ پھر مومن کامل بن کے دکھاتے ہیں, لاؤ سچے مسلمان بن کے دکھاتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. جنید بغدادی سے پوچھا حضور بتائیں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جنید بغدادی سے پوچھا حضور ایمان کسے کہتے ہیں؟ جنید بغدادی نے فرمایا ایمان کہتے ہیں ادب کو. کس کو کہتے ہیں؟ ادب کو. کہا حضور, نہ نماز کو کہا, نہ روزے کو, نہ حج کو, نہ زکات کو, ادب. کہا حضور ادب کیا ہے؟ پھر یہ بھی تو پوچھنا ہے نا بھئی, ادب ایمان ہے, پھر ادب کیا ہے؟ توجہ ہے. اور بھئی ادب کیا ہے؟ جنید بغدادی نے فرمایا سارے حقوق ادا کرنے کا نام ادب ہے. بڑی کام کی بات بتا دی, چاہے آپ ہلکے میں لے لو یا بھاری میں لے لو, ساری جھنجٹیں ختم ہے صرف ایک جملے میں. پورا رفڑی ختم ہے ایک جھگڑے, ایک جملے میں.
جنید بغدادی فرماتے ہیں ایمان ہے ادب کا نام. ادب کیا ہے؟ کہا سارے حقوق ادا کرنے کا نام ادب ہے. ایک جملے میں جو سارے حقوق ادا کرتا ہے وہ سچا مسلمان ہے. جب فجر میں ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب حق یہ ہے کہ سو نہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھو. حق ہے نا، یہ حق ہے نا، ادا کرو اس کو جا کر کے. یہ اللہ کا حق ہے. اور جب اللہ نے مالدار بنایا تو 2.5% زکوٰۃ نکالو، یہ حق ہے غریبوں کا. دیکھیے سب کچھ حق پہ ہی آئے گا، سب کچھ حق پر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ آئے گا ہی نہیں. اللہ نے تمہیں مالدار بنایا، حج کرو، حق ہے تمہارے اوپر. مالدار نہیں بنایا تو حج تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. مالدار بنایا تو اللہ نے حج فرض کیا، حق ہے. نہ ادا کر رہے ہو تو حق مار رہے ہو. زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، غریبوں کا حق مار رہے ہو. بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تمہیں مالدار بنایا، امیر بنایا، اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور سفل سائیکل سے کرتا پھر رہا تو اپنا حق مار رہا. جب اللہ نے تجھے موٹر سائیکل کے قابل بنایا تو پھر کیوں پیدل چل رہا، کیوں سائیکل سے چل رہا؟ نہیں، پھر کنجوسی ہے نا، اس کا بھی تو حساب ہونا ہے. حق مار رہا تو، اور کنجوس سے اللہ راضی نہیں. اگر اللہ نے تمہیں اس قابل کیا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تو نے مجھے نعمت دی ہے تو میں وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، میں اس نعمتوں کا تیری چرچا کروں گا، شکریہ کروں گا. تو آپ اس کی نعمتوں کا اظہار کرو، پھر نہ مرے بھرو. بات ہے کہ نہیں؟ اب رمضان شریف آیا تو روزے رکھ، یہ حق ہے. تیرے والدین زندہ ہے، ان کی خدمت کر، یہ حق ہے ان کا. تیری بیوی ہے، اسے ٹائم دے، یہ حق ہے. تیرے بچے ہیں، انہیں بھی ٹائم دے، ان کا بھی حق ہے. خالی بیوی کو 500 کا نوٹ دے دیا، لو بچوں کو خوب جو ہے کھلانا پلانا، اور بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا، بھائی حق مار رہا ہے. انہیں ٹائم بھی دے، خالی پیسے سے کام نہیں چلے گا. اگر اللہ نے تجھے امیر کیا، تیری کتنی بزنس چلتے ہیں، کتنی بھی فیکٹریاں چلتی ہیں، کتنے بھی کارخانے چل رہے، مگر بچوں کا حق ہے تھوڑی دیر بچوں کے پاس بیٹھ، ان سے بات کر، انہیں کھلا، انہیں پلا، اس لیے کہ تو باپ ہے، ان کا بھی حق ہے. ابھی نتھیوں پر نتھیاں لگاتے پھر رہا اور بچوں کو نہیں دیکھ رہا، ان کا حق کون ادا کرے گا؟ ایک عورت آئی نبی کی بارگاہ میں، توجہ کرنا لوگ، بڑی پوائنٹ میں نے مین پوائنٹ چھوڑ دیا. اسی کی ضرورت ہے. حکیم وہ ہے جو مرض دیکھ کے دبا دے. حکیم وہ نہیں ہے جو ایک ہی قلم چلاتا رہے سب میں. او بھائی نبی کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، عرض کرنے لگی آقا میرا شوہر بڑا نیک ہے، رات بھر عبادت کرتا، کھڑے ہو کر سوتا نہیں، دن بھر روزہ رکھتا ہے. رات بھر کیا کرتا ہے اور دن بھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کس نے کہا وہ نیک ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کس نے کہا وہ نیک ہے؟ کہ یا رسول اللہ جو رات بھر عبادت کرتا ہو، دن بھر روزہ رکھتا ہو، کیا وہ بھی نیک نہیں؟ کہا کس نے کہا وہ نیک ہے؟ بلا کے لاؤ اسے. ہائے ہائے، ذرا توجہ سے سننا، ہم بھی اسے بہت نیک سمجھ لیں گے. بولیے جو رات بھر عبادت کرے اور دن بھر روزہ رکھے، ظاہر سی بات ہے ہم بھی نیک سمجھ لیں گے. سمجھ لیں گے کہ نہیں سمجھ لیں گے؟ بہت سے میاں لوگ کھانا نہیں کھاتے تو عورتیں بڑی فدا ہو جاتی ہیں، میاں تو کھاتے ہی نہیں کچھ. اور بھائی نہ کھانا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ نیک ہو گیا؟ نہیں، بات سمجھو یار. اور بھائی نہ کھانا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیک ہو گیا؟ اور میرے بھائی کھانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ نہ کھاؤ گے تو جسم کا حق مار رہے ہو. یار اپنے جسم کو بھی تو سلامت رکھو، تبھی تو عبادت کرو گے. جب جسم صحیح سلامت ہوگا اور جب جسم میں طاقت ہی نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے عبادت ہوگی؟ تو کھانا بھی ضروری ہے، نہ کھانا کمال نہیں ہے.
فدا ہے لوگ، میاں تو کچھ کھاتے ہی نہیں، اور میاں تو چائے پہ جی رہے. اور بھائی یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے نہ کھانا، کہ فلاں تو آئس کریم پہ جی رہا، فلاں تو چائے پہ جی رہا. لوگوں، نبی نے پیٹ سے جہاں پتھر باندھا ہے وہاں میرے مصطفیٰ نے کھانا بھی کھایا ہے. نہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے، نہ شادی کرنا کمال نہیں ہے. اگر کسی میاں نے شادی نہیں کی تو بڑے فریفتہ لوگ اس پر، صاحب فلے میاں تو بڑے ہی نیک ہے، شادی نہ کی. کون کہتا شادی نہ کر کے نیک ہوتا؟ شادی کر کے نیک ہوتا. عجیب الٹا معاملہ. اور بھائی شادی والا بغیر شادی والا برابر نہیں ہے. جس نے شادی کی اس کا مرتبہ زیادہ ہے اس سے جس نے شادی نہیں کی. لوگ اسی کے پیچھے پھر رہے ہیں. اگر کوئی میاں اعلان کر دے اپنی خلافت کا کہ وہ بھائی میں میاں ہوں مرید ہو کر، بھائی وہ اللہ نے تو شادی بھی نہیں کی ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا، اس سے نیکی کوئی نہیں ہے. عجیب بے وقوفی ہے. جس نے شادی نہیں کی وہ شادی والے کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وجہ سنو. یوں پہلی بات تو یہ شادی کرنا سنت ہے، اس نے سنت ادا کی، اس نے سنت ادا نہیں کی. بتائیے سنت ادا کرنے والا افضل ہے کہ نہیں اس سے جس نے سنت ادا نہیں کی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یا ٹوپی اوڑھنا سنت ہے اور ٹوپی نہ اوڑھنا یہ سنت نہیں ہے؟ تو مجھے بتائیے جو ٹوپی اوڑھے ہوئے وہ بغیر ٹوپی والے سے تو بہتر ہی ہے نا بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ عجیب معاملہ. دوسری بات، شادی کرنے کے بعد ایمان ڈگمگانے کے چانسز کم ہے، قدم ڈگمگانے کے چانسز کم ہے. بغیر شادی کے قدم ڈگمگانے کے چانسز زیادہ ہے. عجیب معاملہ ہے. یہ جہالت ہے ہماری قوم کی، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جس میاں پہ پیسہ زیادہ ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. او بھائی میاں بڑا قابل ہے، بھائی بڑا کرامتی میاں ہے. او بھائی پیسے والا اگر میاں ہو تو سب سے بڑا میاں تو انیل امبانی ہے. یہ بات میری غلط ہو تو بتاؤ یار. جس کے پاس بڑی کار ہے وہی بڑا میاں، جس کے پاس نوکر چاکر ہے وہی بڑا میاں نہیں. جس کے پاس شریعت ہے، جو شریعت پہ عمل زیادہ کرتا ہے، لوگوں وہ پیر بننے کے زیادہ قابل ہے. ذرا سبحان اللہ کہہ دو. ہائے ہائے ہائے. نبی نے فرمایا کس نے کہا وہ نیک ہے؟ بات ہے بلا کے لاؤ اسے. اور وہ بڑا نیک تھا، اپنے آپ کو نیک بنتا تھا، بڑا خوش ہوتا تھا یار مجھے تو بڑے نمبر ملیں گے اس لیے کہ میں دن بھر روزہ رہتا ہوں، رات بھر اللہ اللہ کرتا ہوں، پھر مجھ سے زیادہ نیک کون ہے؟ میرا تو ایک لمحہ بھی دنیا داری میں نہیں گزر رہا. اور میرے بھائی حق ادا کرنے کا نام ایمان ہے. رات بھر سجدے میں پڑا رہا، اگر حق ادا نہیں کرتا ہے 100 حج کر لے، پڑوسی کا حق مارے پڑا تو کیا حاجی ہو جائے گا؟ 15 عمرے کر لے، قریبی کی پڑوسی کی مینٹ کاٹے گھوم رہا، اس کا اتنا کھیت جوت رہا تو کیا عمرے والا ہو گیا؟ نہیں. اور میرے بھائی اگر کسی کا ایک سکہ بھی ہے تو وہ ادا کر دے، اس کے بعد میں حج کر، اللہ تیرا حج بھی قبول کرے گا. حق ادا کر. حق ہے، حج بھی تو کوئی ایک حق ہے بھائی. حج بھی ایک حق ہے، نماز بھی ایک حق ہے، حقوق ہیں، سارے حقوق ادا کرنا. ایک چیز پہ مت پلو، خالی ایک چیز پہ پل گئے سب کو چھوڑ دیا، کام نہیں چلے گا. نہ توجہ کرنا. ہمارے سنی عرسوں پہ پل گئے، دادا میاں کا، چھوٹے میاں کا، بڑے میاں کا، اس میاں کا، اس میاں کا، دے عرس، لے عرس، یہ عرس، وہ عرس، 8 دن کے عرس. نہیں میری بات ہنسنے کی نہیں میرے بھائی، سمجھنے کی بات ہے. عرس تو کوئی جھوٹا مزار بھی اگر مل جائے تو 3 دن کا میلہ کم سے کم یہ سنی کر کے مان رہا. اگر پتہ بھی نہ چلے کہ یہ میاں کی کوئی تحقیق ہے اور بھائی اس مدار کی کوئی سند ہے کوئی نہیں، مگر میرا 3 دن کا. عورتیں تمام عورتوں پر عورتیں ڈھل رہی ہیں، پوری رات کے میلے. یہ کس میاں نے کہہ دیا کہ پوری رات کا میلہ کر اور عورتوں کو بلا؟ نہیں میری بات غلط ہو تو بتاؤ. ابھی تمہارے پڑوس میں میلہ ہوا ہے، دور دور کی کوئی عورت بچی نہ تھی جو رات کو دیکھنے گئی ہے وہاں میلہ. یہ جائز ہے؟ حرام ہے، حرام. ابھی کیسا میلہ؟ نوجوان لڑکیاں میلوں میں، نوجوان لڑکیاں سرکس میں، نوجوان لڑکیاں چکر جھولے میں، نوجوان لڑکیاں موت کے کنویں میں، نوجوان لڑکیاں قوالیوں میں. رب کعبہ کی قسم یہ اللہ والے کو راضی کر رہا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ والوں کی لعنت ہے. اور کریں
لوگ بڑے خوش ہیں، اور لوگ بڑے خوش ہیں، ہمارے ہاں کا میلہ تو بڑا ہائی فائی ہوتا، تیرے ہاں کا میلہ بھی ہائی فائی ہوتا، اور مرنے کے بعد تیرے ہاں کی ٹھکائی بھی ہائی فائی ہوتی۔ میرے ہاں کا میلہ بڑا ہائی فائی ہے یار، مولانا 3 دن تک مہمان ہی نہیں ٹوٹے میرے گھر سے۔ ابھی کیا کرنے آئے تھے تیرے گھر مہمان؟ کس چیز کا نام ہے عرس؟ عرس اس چیز کا نام ہے کہ اللہ والے کی بارگاہ میں آتے دعا کرتے، اللہ والے کی بارگاہ میں آتے فاتحہ پڑھتے، اللہ والے کی بارگاہ میں آتے کچھ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ والے کی بارگاہ میں آتے قرآن پڑھتے، اللہ والے کی بارگاہ میں آتے قرآن سنتے، اللہ والے کی بارگاہ میں آتے علماء کی تقریریں سنتے، اللہ والے کی بارگاہ میں آتے ان کے ناموں کی منقبتیں سنتے۔ اس چیز کا نام تو عرس ہے۔ یہ جو میک اپ کر کے، یہ جو چڑیل بن کے، یہ جو منہ دکھا کے، یہ جو برقع لٹکا کے چکر جھولے میں بیٹھی ہے، یہ کون سا عرس ہے؟ اور حق بات کہہ دو تو کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں مت پڑو، اس لیے مولویوں کے چکر میں مت پڑو چونکہ مولوی شریعت کی بات بتا دے گا۔ اور میرے بھائیو کان کھول کے سن لو، بدماشیاں کتنی بھی کر لو مرنا ہے، حرام کاریاں کتنی بھی کر لو مرنا ہے۔ اور لوگوں اللہ نے بھی تو رسی کو ڈھیل دے دی ہے، اللہ نے تو فرعون کو بھی ڈھیل دی تھی، اللہ نے تو شداد کو بھی ڈھیل دی تھی، اللہ نے تو نمرود کو بھی ڈھیل دی تھی، اللہ نے تو ابو جہل کو بھی ڈھیل دی تھی، مگر سنو ان عذاب ربک لشدید، اللہ فرماتا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لوگوں ڈرو، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو رب کعبہ کی قسم کوئی چرانے والا نہ ہوگا۔ تیرا پیسہ، تیری میاں گیری، تیرا دبدبا، تیرا پد، تیرا بینک بیلنس سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو روح نکال کے ہی واپس جائے گا۔ جب حضرت یوسف کو اندھے کنویں میں ڈالا، لوگوں رسی کاٹ دی، بھائیوں نے آدھے کنویں میں لٹکایا، آدھے کنویں میں لٹکانے کے بعد وہ رسی کاٹ دی گئی ہے، اور جب سنے آنے والوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سن لا، اندھے کنویں میں ڈالا، آدھے کنویں میں جب حضرت یوسف کو لٹکا دیا، بھائیوں نے چھری سے رسی کو کاٹ دیا، حضرت یوسف کی رسی کٹی، حضرت یوسف نیچے چلے، رب کی مدد آئی، معلوم ہے کیسی آئی؟ رب نے فرمایا او جبریل میرے یوسف کی رسی کٹ چکی ہے، یوسف کنویں میں جا رہا ہے، یوسف پانی پہ پہنچنے والا ہے، اور میرے جبریل میرے یوسف نے مجھے پکارا ہے، میری رحمت کو دہائی دی ہے، جبریل یوسف کنویں میں پانی تک نہ پہنچ پائے اس سے پہلے جا کے میرے یوسف کو اپنی گود میں لے لے۔ پانی پہ نہ جا پائے۔ اپریٹر صاحب بہت اچھا، میں بولا تھوڑی سی آواز اور بڑھا دی تاکہ دور سے بھی لے۔ میں یہ آخری جملے بہت پیار سے بتانا چاہتا ہوں، اچھا لگ رہا کہ آپ کو نہیں لگ رہا؟ اور جب کام کی باتیں سنتے ہیں نا تو پھر اچھا لگتا ہے۔ اللہ کی مدد آئی، حضرت یوسف کی رسی کٹ گئی، حضرت جبریل کنویں میں پہلے سے آ گئے، حضرت جبریل نے حضرت یوسف کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کیا کر لیا؟ اپنی گود میں اٹھا لیا، اور ایک پتھر پہ حضرت جبریل کو بٹھا دیا، حضرت یوسف کو بٹھا دیا، حضرت جبریل نے یوسف کو بٹھا دیا۔ پھر وہ لمبی کہانی ہے، کہانی میں شارٹ میں ایک بات بتاؤں گا کہ مدد اللہ کی کیسے آتی ہے۔ وہ لمبی کہانی ہے، کنویں سے نکال بھی لیا گیا، بازار میں بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید لیا۔ مزہ آ جائے گا، بہت کچھ ہے سنانے کے لیے اگر آپ سننے کو تیار ہو تو، ہے نا؟ ہاں او بھائی، حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا۔ عزیز مصر کون تھا بتاؤں میں؟ کون تھا بتائیے؟ مصر کی حکومت میں گرہ منتری تھا، بادشاہ نہیں تھا مصر کا۔ بہت سے لوگ عزیز مصر کو بادشاہ سمجھتے ہیں، بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ تو اور تھا، شاید اس کا نام ہورم ہو یا کچھ اور تھا، لیکن عزیز مصر کون تھا؟ گرہ منتری۔ گرہ منتری تو سمجھتے ہیں نا آپ، یہ تھا۔ اس کی بیوی کا نام تھا زلیخا۔ کیا نام تھا اس کی بیوی کا؟ زلیخا۔ زلیخا نے جب یوسف کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف کو اللہ نے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ ہمارے بھائی کو جلدی سے جگہ دے دو، کسی کام سے شاد جا رہے ہوں، میرے بھائی کوئی کام نہ ہو تو بیٹھ جانا، چونکہ یہ تقریر گلفام رضا قادری روزانہ آ کے تمہیں نہیں سنائے گا، اور میری یوٹیوب میں بھی سنتے ہو نا تو یہ نہیں سنو گے جو تمہیں میں آج سنا رہا ہوں، یہ بھی سن لیجیے آپ، یہ روزانہ نہیں،
یہ صاحب خانہ کی مہربانیاں ہیں کہ انہوں نے مشقتیں کر کے مجھے بلایا اور اس حد تک پہنچایا کہ میں تم تک کچھ پہنچا رہا ہوں. بے شک سبحان اللہ. زلیخا فریفتہ ہو گئی. ادھر بھائیوں نے ظلم کیے، ادھر بھائیوں نے ستم کیے. اب آپ یہاں سے نکلے تو پھر زلیخا کا ستم شروع ہو گیا. بے شک سبحان اللہ. کس کا ستم شروع ہو گیا؟ زلیخا کا ستم. زلیخا چاہتی تھی جو میں بولوں وہ یوسف کر گزرے، لیکن حضرت یوسف نے فرمایا میں نے تو رب کے فرمان پہ عمل کرنا، میں نے تو قدم کو راستے سے ہٹانا نہیں ہے. کہنے لگی یوسف میں عزیز مصر کی بیوی ہوں، میرے ہاتھ میں ساری فوج کی کمان ہے، پورا مصر میرے ایک اشارے پر جہنم بن سکتا ہے، ایک اشارے پر پورے مصر کو کٹوا سکتی ہو. تو جانتی نہیں یوسف میری پاور کیا ہے؟ تو ایک ادنا سا غلام ہے، میں ایک عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہوں، میرے اشارے پہ عزیز مصر ناچتا ہے، میرے اشارے پہ پورا مصر ادھر سے ادھر ہوتا ہے. حضرت یوسف نے فرمایا او زلیخا تیرے اشاروں پر عزیز مصر چلتا ہوگا، تیرے اشاروں پر مصر کی فوج چلتی ہوگی، مگر تیرے اشاروں پر یوسف نہیں چلے گا. نعرے تکبیر. ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیثیت. یوسف تیرے اشارے پہ نہیں چلے گا، یوسف تیرے اشارے پہ نہیں. کہنے لگے یوسف اگر میرے اشارے پہ نہیں چلو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. یوسف میرے اشارے پہ نہیں چلو گے تباہ ہو جاؤ گے. یوسف میرے اشارے پہ نہیں چلو گے برباد ہو جاؤ گے. یوسف تمہارا مقدر اندھیرا بن جائے گا، یوسف تمہارا مقدر قید خانہ بن جائے گا. حضرت یوسف نے فرمایا زلیخا جو رات کو اجالوں میں بدل دیتا ہے وہ میرا خدا ہے، جو اندھیرے کو رات صبح میں بدلتا ہے میرا خدا ہے، جو دن کے اجالے کو اندھیرے میں بدلتا ہے میرا خدا ہے، جو شفا دیتا ہے بیماروں کو میرا خدا ہے، جو اچھوں کو بیماری دیتا ہے میرا خدا ہے، جو انڈے سے زندہ بچہ پیدا کرتا ہے وہ میرا خدا ہے. اور تیری کیا اوقات ہے تو میری زندگی کو اندھیروں میں ڈالے؟ اندھیروں کو اجالے دیتا ہے میرا خدا ہے. یہ رات ہو رہی ہے نا، پوری دنیا کے جنریٹر لگا دو، کیا صبح کر دیں گے؟ بتائیے مجھے. اللہ ہی ہے جو ایک بلب سے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. تو اتنا کمزور ایمان کر لیا کہ تمہاری زندگی کو روشن یہ دنیا والے کریں گے، حرام کمائی تمہاری زندگی کو روشن کرے گی؟ نہیں، تیری زندگی کو وہی روشن کرے گا کہ جس رب نے اس رات کو صبح میں تبدیل کیا ہے. حضرت یوسف نے فرمایا خریدے ضرور گئے، بیچے ضرور گئے، غلام ضرور بنایا گیا ہمیں، لیکن زلیخا تیری اتنی بھی اوقات نہیں کہ یوسف کے ضمیر کو خرید سکے. یار تم اپنی پر ہو تو بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ جھکا دے گا تمہارے سامنے. زلیخا پیار سے پیش آئی، اور یوسف تیری لائف بنا دوں گی، اور یوسف تجھے مصر کا تخت دلا دوں گی، اور یوسف میں تجھے سکوں میں تلوا دوں گی، اور یوسف عزیز مصر سے کہہ کے غلامی سے تیرا پروموشن کرا دوں گی. یوسف میری بات تو مان. حضرت یوسف نے فرمایا تو مجھے مصر کا تخت بھی دلا دے، تاج بھی دلا دے، تب بھی میں اپنے راستے سے ہٹنے والا نہیں ہوں. زلیخا نے سوچا سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، یوسف ایسا نہیں مانے گا. یوسف کو منانا ہے تو کچھ زبردستی کرنا ہوگا. حضرت یوسف کو 7 تالے والا ایک ایسا روم بنایا کہ جس کے اندر 7 تالے لگے ہوئے، دروازے میں دروازہ، دروازے میں دروازہ، 7 تالوں کے اندر حضرت یوسف کو بلا کے 7 تالوں کو بند کر دیا. 7 تالوں کی چابی اپنے پاس لے لی. اور لوگوں ذرا غور کرو، وہ بادشاہ کے مضبوط دروازے، وہ بادشاہ کا مضبوط قلعہ، پھر اس میں 7 دروازے، اور لوگوں کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، 7 کمروں کے اندر حضرت یوسف کو بند کر لیا. اب اکیلی زلیخا ہے، اکیلے یوسف ہے. کہنے لگی یوسف اب تو اپنے راستے سے کیسے نہیں ہٹے گا؟ یوسف اب میری بات کیسے نہیں مانے گا؟ 7 تالوں کے اندر تجھے میں نے بند کر دیا ہے، چابیاں میرے پاس ہے، یا تو میری بات ماننا ہوگی یا اندھیرے تیرے مقدر بنا دوں گی. حضرت یوسف نے فرمایا او زلیخا تو کیا سمجھتی ہے کہ 7 تالوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ ارے 7 تالوں میں تیرا عزیز مصر نہیں دیکھ رہا ہوگا، مگر میرا خدا تو ان 7 تالوں میں بھی دیکھ رہا. کیا بات ہے. بہت ہائے ہائے.
میں قدم کہاں سے ہٹاؤں؟ کہنے لگی یوسف خدا کی بات کرتا ہے. ایک بت تھا ان 7 تالوں کے اندر جس کی وہ پوجا کرتی تھی. اس نے اس بت پہ چادر ڈال دی. چادر ڈال کے بولی اب میں نے خدا کو چھپا دیا ہے. حضرت یوسف نے فرمایا تیرا خدا تو چادر سے چھپ جاتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو آسمانوں میں بھی نہیں چھپتا ہے. کیا بات ہے. میرا خدا تو وہ ہے جو زمینوں میں بھی نہیں چھپتا ہے. اور میرا خدا تو 7 تالوں میں بھی دیکھتا ہے، میرا خدا تو زمینوں کے پردوں کے نیچے کا بھی دیکھتا ہے. زلیخا نے کہا یوسف یا تو میری بات ماننا ہوگی، جو میں چاہتی ہوں وہ پورا کرنا ہوگا. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہاں سے یا تو باہر نہیں نکلنے دوں گی، اور باہر نکلو گے تو تم پہ تہمت لگا دوں گی، تمہیں قید خانوں میں ڈلوا دوں گی. وہ لوگوں ذرا غور کرنا. حضرت یوسف نے دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کیا. مولا تیرا ہی تو اعلان ہے، سیدھے راستے کو نہ چھوڑنا، ایمان کو نہ چھوڑنا. مولا میں ایمان کے راستے پر چلا ہوں، مولا تو مجھے اکیلا مت چھوڑنا. تو میرے مولا یہاں مدد کر. یہاں زلیخا کا شکار میرے سامنے ہے. زلیخا اس وقت اپنے نفس کی بہت بڑی پجارن بن گئی ہے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے بہت کچھ کرنے تیار ہے. اے میرے پروردگار یوسف کی مدد فرما. اے لوگوں ذرا غور کرو، مصر کے 7 تالوں میں آواز آئی یوسف گھبرا نہیں، دروازے کی طرف بھاگ اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھ. تو دروازے کی طرف چل اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھ. حضرت یوسف جب دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا ہنسی مضبوط تالا چابی میرے پاس ہے. حضرت یوسف نے فرمایا چابی تیرے پاس ہے، مگر میرا مولا چاہے تو اس تالے کو تیری بغیر چابی کے بھی کھول دے. حضرت یوسف تالے کے پاس پہنچے تو تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا. دوسرے کے پاس پہنچے کھل گیا، تیسرے کے پاس پہنچے کھل گیا. الغرض سارے دروازے کھل گئے. ساری کے حضرت یوسف نکل گئے. اللہ نے فرمایا ٹینشن مت لینا، صحیح راستے پہ تم چلو، مدد میں کروں گا. بولو اللہ نے مدد کری کہ نہیں کری؟ آج تم کہتے ہو مولانا دعا نہیں قبول ہوتی، تو بھائی راستہ تو سیدھا چنو. تم کہتے ہو مولانا بڑا پریشان، گھر کی تکلیفیں نہیں جاتی، اور بھائی راستہ تو صحیح چنو. تم کہتے ہو مولانا گھر کا کلیش نہیں جاتا، اور بھائی راستہ تو صحیح چنو. راستہ صحیح چنو کہ تب نہ یار. الغرض رب نے فرمایا یوسف پریشان نہ ہونا، تیری چوکھٹ پہ اس زلیخا کو بھی جھکا دوں گا، تیری چوکھٹ پہ ان بھائیوں کو بھی جھکا دوں گا. تو سیدھا راستہ نہ چھوڑنا. حضرت یوسف کے اوپر اس نے تہمت لگا دی، زلیخا نے الٹی تہمت لگا دی. عزیز مصر سے شکایت کر دی کہ یوسف نے میرے اوپر غلط نظر ڈالی ہے، میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا، معاذ اللہ. حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈالا گیا. 12 سال آپ قید خانے میں رہے، لیکن قدم نہیں ڈگمگایا. قدم زور سے بولیے، قدم نہیں ڈگمگایا. یا اللہ اگر تیری رضا ہے قید خانے میں یوسف کا رکھنا تو میں اسی میں راضی ہوں، میں اسی میں راضی ہوں. 12 سال کے بعد حضرت یوسف کو قید خانے سے نکالا تو سیدھا تخت عطا کر دیا اللہ نے. کیا ادا کر دیا؟ تخت. اور جب آپ کو حکومت ملی تو قحط پڑ گیا، اور جب قحط پڑا تو جو بھائی تھے نا جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان کے یہاں بھی بھوک مری ہو گئی، مگر انہیں پتہ نہیں تھا جو مصر کے تخت پر بیٹھا ہے وہ وہی بھائی ہو جسے کنویں میں پھینک کے آئے تھے. اپنے باپ یعقوب سے بولے، اور باپ یعقوب ہم نے سنا ہے مصر کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس مال کے ذخیرے ہیں، غلہ خوب جمع کیا ہے، وہ سب کو بانٹ رہا، ہمیں بھی اجازت دو ہم بھی لے آئیں گے. باپ نے اجازت دی، بھائی گئے، حضرت یوسف نے پہچان لیا. انہوں نے نہیں پہچانا، وہ تو ذہن بھی نہیں پہنچا یار کنویں میں ڈالے قصہ ختم ہونے کے بعد بادشاہ وہی بنا بیٹھا ہے. ہائے ہائے، 4 سب کے سب بھائی حضرت یوسف کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں. اور یوسف میں نے تیرا خواب سچا کر دکھایا، دیکھ تیرے بھائیوں کو تیری چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا. ہائے ہائے، اور یوسف تیرے بھائیوں کو تیری چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا. الغرض زلیخا نے بہت کچھ کی، یوسف کو حاصل نہ کر سکی. آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، بدنام ہو گئی. عزیز مصر نے بھی اپنے گھر سے نکال دیا.
جنگلوں میں بھٹکتی رہی بھٹکتی رہی بھٹکتی رہی، زندگی کے آخری پڑاؤ بڑھاپے میں یوسف کو نہ بھولی۔ ایک دن بیٹھ کے بولی اپنے خداؤں سے تو یوسف کو بہت مانگا مگر نہ ملا، لاؤ آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ کے دیکھتے ہیں، شاید مل جائے۔ اور پھر رب کی بارگاہ میں زلیخا نے التجا کی، مولا میں تیرے یوسف کو تجھ سے مانگتی ہوں۔ جب زلیخا نے رب سے یوسف کو مانگا تو رب کے پاس وحی آ گئی، اب زلیخا کے پاس جاؤ اور اس سے نکاح کرو۔ ہائے ہائے، جائز طریقے سے کام کرو، مدد اللہ کی آئے گی، اور اگر حرام طریقے سے دنیا میں کماؤ گے تو لوگوں اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئے گا۔ اور جلسے میں آنے والوں آج کے بعد قسم کھا کے اٹھنا کہ آج کے بعد حرام نہ کمانا ہے، حرام نہ کھانا ہے، آج کے بعد نہ کوئی حرام کام کرنا ہے، آج کے بعد ہمیں حق ادا کرنا ہے، جس کا حق ہے ادا کریں گے، ماں باپ کا حق ہے ادا کریں گے، والدین کا حق ہے ادا کریں گے، پڑوسیوں کا حق ہے ادا کریں گے، نمازوں کا حق ہے ادا کریں گے، زکوٰۃ ایک حق ہے ادا کریں گے، روزہ ایک حق ہے ادا کریں گے۔ لوگوں تیری آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس سے کوئی برا کام نہ دے، اس سے اچھی اچھی چیزیں دے۔ تیری زبان کا حق یہ ہے اس سے کوئی گندی بات نہ کہے۔ اور میرے بھائی تیرے کانوں کا حق یہ ہے کہ اس سے تو غلط باتیں نہ سن، فلمی گالیں نہ سن۔ اگر ان سے سننا ہے تو قرآن کی تلاوت سنو، اگر ان سے سننا ہے تو مسجدوں کی اذانیں سنو۔ او میرے بھائی سب کا حق ادا کرو۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا رات بھر جاگتا ہے دن بھر روزہ رکھتا ہے، بیوی کا حق ادا کون کرے گا؟ نبی نے فرمایا کبھی رات کو عبادت بھی کیا کر اور اپنی بیوی اور بچوں کا حق بھی ادا کیا کر، ان کا حق بھی ادا کیا کر۔ لوگوں حق ادا کرو، اس کا نام ایمان ہے۔ حق ادا کرنے کا نام ادب ہے اور ادب کا نام ایمان ہے۔ آپ نے بڑی اچھی تقریر سنی، بہت محبت سے سنی، اور میں نے بہت لمبی 1.5 گھنٹہ تقریر بول دی۔ اجازت ہو تو اب ختم کریں، سلام پڑھیں اور اس کے بعد میں آپ بھی گھر کو چلیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو سلامت رکھو، مگر ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ ایمان مضبوط کریں گے، انشاءاللہ۔ دیکھو میرے بھائیوں، موت کا گڈھا انتظار کر رہا، جس جگہ تمہیں دفن ہونا وہ جگہ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی آئے گا، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے او دنیا کے لہو و لعب میں کھونے والے انسان، تجھے میرے اندر آنا ہے، میں سانپوں کا گھر ہوں، میں بچھو کے گھر ہوں، میرے اندر آنے کی بھی کچھ تیاری کر لے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ قبر پکار پکار کے کہتی ہے، قبر چیخ چیخ کے کہتی ہے ہم کو پتا نہیں کہ ہمیں کس جگہ پہ جانا ہے، مگر قبر کو پتا ہے کہ میرے اندر کسے آنا ہے۔ تیاری کرو، حق ادا کرو، سب کے حق ادا کرنا، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسی کا حق، اپنا بھی حق ہے، اپنا بھی جسم ہے، اس سے بہت زیادہ محنت کر رہے ہو، اسے آرام نہیں دے رہے ہو، یہ بھی جسم کا حق مار رہے ہو۔ ڈے بھی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں، نائٹ میں بھی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں، اوور ٹائم بھی ہو رہا ہے، تو اس کا بھی تو حق ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ حق ہے، سب کے حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ایک سارے لوگ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم ہر چیز کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، آگے جا کے بولو انشاءاللہ۔ پوچھنا اکیلے میں کہ تو واقعی پختہ ایمان والا، اپنے آپ سے پوچھنا، اندر سے آواز آئے گی تیرے ایمان میں ابھی پختگی نہیں ہے، خود تیرا دل کہے گا، خود کہے گا۔ ہم سے نہ پوچھو، ہم خود اپنے دل سے پوچھیں یار تو بتا تو واقعی پکا مومن ہے؟ دل جو ہے سب سے کریکٹ فیصلہ دیتا ہے۔ وہ میں مقابلے پہ آ جاؤں، آپ میرے مقابلے پہ آ جائیں، رپڑے جھپڑے میں تو آدمی کہتا ہو تو میرا کیا کر لے گا، میں تجھ سے آ گیا ہوں، میں یہ ہوں، وہ ایک الگ بات ہو گئی۔ لیکن اپنے دل سے تنہائی میں پوچھنا، او یار یہ کام تو صحیح کر رہا، تو چور کا دل بھی کہے گا یار تیرا کام غلط ہے، شرابی کا دل بھی کہے گا یار تیرا کام غلط ہے۔ اس لیے کہ دل جو ججمنٹ دیتا ہے وہ غلط نہیں دیتا ہے، اس کا ججمنٹ بالکل صحیح رہتا ہے۔ اللہ فرماتا بس مومن کامل ہو جاؤ، پھر تم ٹینشن نہ لینا، ذمہ داری میری ہے کہ کامیابی تمہیں ملے گی۔ ذرا بول دو سبحان اللہ۔ آئے آئے
اور کیسے کامیابی ملے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہ سن لو ایمان کیا مطلب ہے. ایمان والے ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم شروع سے چل رہے ہیں بالکل نرسری سے تاکہ بات سمجھ میں آئے. اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو جاؤ بس، پھر ذمہ داری میری تمہاری کامیابی کی، پھر کسی کی ذمہ داری نہیں میری. تو پھر اب اسی کو نہ ڈھونڈے جہاں کامیابی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ایمان کیا ہے؟ لاؤ اسی کو اپنا کے دیکھے. ایمان کیا ہے اسی کو اپنا کے دیکھے. تو تم سمجھ لو خالی داڑھی رکھ لی ایمان ہے نہیں. تم سوچ لو خالی ٹوپی اوڑھ لی مسلمان ہو گیا. نہیں، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں ٹوپی ہے، ٹوپی میں اسلام نہیں ہے. تم سوچ رہے ہو میں خالی حج کر لوں میں بس ہو گیا جنتی. نہیں، اسلام میں حج ہے.